سو 18ویں ترمیم کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ لوگ. وہ کہہ رہے ہیں اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, آپ لوگ اس کے اندر فوراً اپنا بینیفٹ دیکھنا شروع کر دیتے. 18ویں ترمیم جن لوگوں نے کی تھی جماعتوں نے, ان کے جو 27 نمائندے تھے سینٹ اور قومی اسمبلی کے, اس میں یہ طے تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور جو بلدیاتی اختیارات اور خود مختاری مشرف صاحب کے زمانے میں 140 کے تحت وہ انٹیکٹ رہے گی, وہ رول بیک نہیں کی جائے گی. وہ رول بیک کر دی کہ جتنے بھی بلدیاتی قوانین صوبائی اسمبلیوں سے وضع ہوئے, چاہے پنجاب, سندھ اور بلوچستان, کے پی کے میں تھوڑا بہتر ماڈل ہے, تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ رول بیک کر لیا انہوں نے. لیکن فنڈز تو وہاں بھی نہیں ملے لوگوں کو بعد میں. نہیں, وہ تو صوبے کو نہیں ملے, مرکز سے, وہ ایک الگ لڑائی ہے. میں تو بلدیاتی اداروں کا, تو بلدیاتی ادارے کا ماڈل تو ٹھیک ہے نا. اچھا, یہاں تو ماڈل بھی نہیں. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ بھئی جو پاکستان کے 144 ڈسٹرکٹ ہیں یا ضلع ہیں, انہیں ترقی کا انجن بنانا ہے. چائنا ون پارٹی رول, ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ. پریزیڈنشل ڈیموکریسی امریکہ, ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ. صادق, وہ جو زہران ممدانی, صادق خان لندن, ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی, لوکل گورنمنٹ ایمپاورڈ ہے. پھر جہاں منارکی بادشاہت ہے, یو اے ای, وہاں 7 ان کی ریاستیں ہیں نا, وہ 7 شہر ہیں ایکچولی. وہاں کا رولر انڈیپینڈنٹ ہے, آٹونومس ہے, اور وہ ترقی کا انجن اس نے اپنے آپ ام الخیوان کو جا کے دیکھیں, آپ فجیریہ کو جا کے دیکھیں, آپ ہم شاید ابو دھابی اور دبئی کو ہی سمجھتے ہیں, یو اے ای, آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. ویتنام, آج سے 35 سال پہلے ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ 10 ارب ڈالر تھی سالانہ, ویتنام کی 5 ارب ڈالر تھی. آج ویتنام کی 405 ارب ڈالر ہے, اور ہم 30 ارب ڈالر پہ اسٹیگر کر رہے ہیں. یہ سارا میجک لوکل گورنمنٹ کا ہے. آپ مان لیں اس بات کو, جتنا سونر دا بیٹر, جتنی جلدی اس حقیقت سے ریکنسائل کریں گے. اور پیپلز پارٹی سندھ صرف اس میں رکاوٹ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب نے پنجاب اسمبلی میں اس کے حق میں ووٹ دیا, وہاں کنسنسس سے, اتفاق رائے سے قرارداد پاس کی. آپ پنجاب کے لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے اس سے اگری کرتے ہیں؟ پنجاب میں تو اس وقت الیکشن ہی نہیں ہوئے, لیکن وہ آئین چاہتے ہیں, پوری اسمبلی چاہتی ہے کہ یہ ترمیم ہو. ہم اس بات کو خوش آئند کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے جو پنجاب سے آیا ہے. اب یہ کہ اور پیپلز پارٹی تو ابھی اس پہ تیار نہیں ہے بظاہر نہ ہو, تو پھر اس کی ووٹنگ صرف کرا لیں. ہم پی ایم ایل این کو کہتے ہیں اگر یہ ڈیفیٹ ہو جائے گا تو ڈیفیٹ ہو, لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کون جینوئنلی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی چاہتا ہے, کون نہیں چاہتا. اب ہم آ جائیں, دیکھیں لوگوں کے, یہ عمارت کی آگ تو شاید بجھ جائے گی, لیکن لوگوں کے دلوں میں آگ لگی ہے عادل عباسی, اور یہ دلوں سے, اور 18 سالوں سے ان کا دل جل رہا ہے. جو ناانصافیہ, جو امتیاز اور سوتیلی ماں سے بدتر سلوک ہے. یہ ڈمپر لوڈر کچل رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں, گٹر میں بچے گر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سنیچنگ ہو رہی ہے, اس میں گولڈ میڈلسٹ نوجوان بچے ہمارے اپنی جانوں سے جا رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں کسی بھی. پرابلم یہ نا ڈاکٹر صاحب, جب بھی یہ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے اس ملک میں, انفارچونیٹلی اب آپ کر رہے ہیں نا, اب میں ان کے پاس مائک دوں گا, وہ کہیں گے یہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, لاشیں گرتی تھی, وہ کہیں گے یہاں بھتہ لیا جاتا تھا. اگر کوئی سولوشن نکالنا ہے تو یہ رینجرز نے ایک اچھا کام کیا, اور کسی بھی وجہ سے, صحیح یا غلط میں اس کی ڈیبیٹ نہیں کر رہا, اگر وہ لاشیں گرنا بند ہو گئی, ایک امن قائم ہو گیا, تو اس کی قیمت آپ اس طرح سے وصول کریں گے کہ آپ نااہل رہیں گے, آپ ناکام رہیں گے, آپ ناقص کارکردگی کریں گے, آپ لوٹ مار کریں گے, کرپشن کے بدترین ریکارڈ قائم کریں گے, بدترین حکمرانی اور بدترین کرپشن کا دورہ قائم کریں گے. یہ آپ کو کیا چھوٹ امیونٹی مل گئی؟ پرابلم یہ نا, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پھر جو سندھ اسمبلی کے اندر ہوا ہے, پھر سوچنا تو یہ سب کو مل کے بیٹھ کے سوچنا ہے نا کہ ہاں جو کراچی کے ساتھ ہو گیا وہ ہو گیا, اب آگے کیسے بڑھنا ہے. اگر ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ اور ریلیگیشن ہوتے رہے, کرٹیسائز کیا جو ساری بات, تو میں نے پروپوز بھی کیا. اب مثال کے طور پہ ایک بات میں کہتا ہوں سمپل, یہ بتائیے کہ 275 ایسے تجارتی مراکز ہیں, کیا کے ایم سی کی کاؤنسل کی سٹینڈنگ کمیٹی جس میں جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, تینوں کے لوگ, ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا جنوری 2023 بلدیاتی الیکشن. اچھا, صوبائی اسمبلی کی جو متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس میں موجود ہے, یہ عضو معطل ہے, یہ غیر فعال ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں, یہ صرف کاسمیٹک. ان کو فعال کریں, ان کو تجارتی جو تنظیمیں ان کے ساتھ انگیج کرائیں, ایس او پیز بنائیں. اور ایک کام تو ہر بلڈنگ میں ہو سکتا ہے نا, دیکھیں بہت بڑی وسیع اور عریض اس میں جو پھیلی ہوئی ہے, ایک جگہ آگ لگتی ہے دوسری جگہ پھیلتی ہے, لوگوں کو نکلنے کا موقع. فائر الارم ہونا چاہیے مارکیٹوں میں, نہیں بالکل ہونا بس چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سٹی کی اونرشپ آئے گی, اسموک سینسرز ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. اب اگر یہ بات کروں تو اس کو نوٹ کریں اور ہمیں ساتھ لے کے بیٹھے اور شروع کرتے ہیں مارکیٹوں میں. تھرو دیٹ پروسیس آپ سمجھتے ہیں کہ پھر
پھر آباد کو بلا کے بلڈر سے پوچھا یار تم اس میں کتنا اپنی مشینری ایکسپرٹی کنٹریبیوٹ کرو گے دوبارہ بنانے میں. یہ آباد کو بلا, گورنر نے کیا, گورنر نے آباد کو بلا لیا, گورنر نے آج چیمبر آف کامرس کو بلا لیا, اور بینکس کو سلطان علانہ صاحب سے میں ملا ابھی بینک کے پریزیڈنٹ سے, اور ہم نے کہا آپ اس میں سافٹیسٹ لون دیں گے, تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں اس کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے پرو ایکٹیو رول جو پلے کرنا ہے. میں صرف کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, تم میرے ماضی کو لے کے بیٹھتے ہو جس میں ہر ساری چیزیں, اگر کوئی ذاتی جھگڑا بھی میاں بیوی کا ہو اس میں اگر کچھ ہو گیا تو وہ بھی ایم کے کھاتے میں. ٹھیک ہے, یہ ناز صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اونرشپ کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر رول دینا پڑے گا, جو کمیٹیز ہیں انہیں ایکٹیو کرنا پڑے گا, اور ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹی تھوڑی ان سارے جملہ مسائل کا حل ہے. جی کوئی بھی نہیں. اگر کراچی تو ایک ملک ہے, ایم کیو ایم کو بھی میئرشپ مل گئی تو اس کے اکیلے کے بس کا نہیں ہے, جماعت اسلامی کو ملے گی تو اس کے بس کا نہیں ہے, یہ سب کو مل کے ہی کرنا. ٹھیک بات. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.